اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور ان لوگوں کے عبادات کے بارے میں بتایا تھا کہ اچھی نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، یہ فارس سے آئے تھے اور چونکہ پہلے ان کے والد آگ کے پجاری تھے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ عیسائیوں کے پاس گئے، پھر نصرانیوں نے ان پر محنت کر کے اس کو نصرانی بنایا تھا۔ بہت لمبا قصہ ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں فارس سے لے کر مدینہ تک جب پہنچے، 10 جگہ یہ راستے میں بک گئے تھے غلام بن کر، حالانکہ یہ غلام نہیں تھے۔ تو 10 مقامات پر ان کا سودا ہوا اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا۔ اور کیسے آزاد کیا تھا وہ واقعہ اپنے شاید سنا ہے کہ ان کے مالک نے ایک بڑی شرط لگائی تھی، اتنا سونا دینا پڑے گا اور 7 کھجور کے باغ، اور باغ بھی جب اس میں کھجور لگ جائے، پک جائے، تب آپ کو آزادی ملے گی، اور جس کے اندر 300 درخت ہو۔ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ مالک نے اسی طرح شرط لگائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ حضور کو کسی نے سونا دیا تھا اور یہ زیور کی شکل میں نہیں تھا، گول بال بنا ہوا تھا۔ حضور نے کہا یہ لے جاؤ۔ اب سلمان فارسی کہتے کہ جتنا سونا اس نے مانگا ہے یہ تو اتنا مقدار شاید نہ بنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لے جاؤ، وہ خود تولے گا۔ اس نے تولا تو وہ سونا پورا نکلا، اس کا وزن زیادہ تھا۔ ایک شرط پورا ہوا۔ اب دوسرا شرط یہ ہے کہ باغ لگاؤ، اس میں 300 کھجور، اور پھر کھجور میں جب دانے لگ جائے، پک جائے، تب آپ کو آزادی ملے گی۔ اور یہ میں نے ایک عربی سے پوچھا کہ کھجور کے درخت میں پھل لگنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 سال بلکہ 30 سال تک جو ہے یہ وقت لگ جاتا ہے۔ کھجور کا چھوٹا آپ پودا لگاؤ، پھر بڑا ہو کر درخت بنتا ہے، اس میں اتنا عرصہ لگتا ہے۔ اور واقعہ بھی مشہور ہے، حجاج بن یوسف راستے پر جا رہا تھا، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا وہ کھجور کا درخت لگا رہا، تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں کھجور کے پودے لگا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ کتنے عرصے میں میوہ دیتا ہے؟ تو کہا 30 سال میں۔ تو حجاج نے کہا کہ تم تو بوڑھے ہو، کیا تمہیں اور بھی 30 سال زندہ رہنے کی امید ہے؟ کہا کہ اگر یہ پہلے لوگ بھی اسی طرح کر کے نہ لگاتے کہ میں تو 30 سال نہیں زندہ رہوں گا، تو آج ہم کھجور نہ کھاتے۔ میں لگاؤں گا، اگر ہم نہیں ہوں گے تو اگلے نسل اس کو کھائے گا۔ حجاج نے اس کو 1000 روپے انعام دیا، 1000 درہم۔
اس نے کہا کہ کھجور کی فصل 30 سال بعد میوہ پکڑتا ہے، لیکن میرے کھجور نے تو لگاتے ہی درخت لگاتے ہی اس نے میوہ پکڑ لیا۔ حجاج نے 1000 اور دیے۔ پھر کہا کہ حجاج نے نہیں بلکہ یہ ہارون الرشید کا قصہ ہے، ہارون الرشید جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کو یہ پیسے دیے تھے۔ تو پھر کہا کہ کھجور کا درخت سال میں 1 بار کھجور دیتا ہے، لیکن میرے کھجور کے درخت نے تو سال میں 2 دفعہ ہی میوہ دیا، یعنی 2 دفعہ مجھے پیسے انعام کے طور پر ملے۔ تو حجاج نے 1000 روپے اور بھی دیے، لیکن ساتھ جو ہے اپنے خادموں کو کہا کہ گھوڑا دوڑاؤ، یہ بوڑھا بڑا چالاک ہے، ہمارا خزانہ ادھر ہی خالی کرے گا۔ کھجور کے درخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو، 300 درخت لگائے، 300، اور ان میں فوراً اللہ پاک نے کھجور لگا دیے۔ یہ معجزہ تھا۔ اب انہوں نے گن لیے درخت، تو 2 کم 300 تھے، 2 اس میں کم تھے۔ کہا کہ یہ تو 2 کم ہے، 300 درخت بتائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ 2 درخت میں نے لگائے تھے، وہ اس لیے تو سوکھ گئے کہ ابو بکر نے لگائے تھے، اور یہ تو معجزہ تھا، پیغمبر کے ساتھ خاص تھا۔ تب رسول اللہ نے 2 اور لگا دیے، پھر اس میں کھجور آ گئے، اور پھر اللہ پاک نے سلمان فارسی کے لیے راستہ کھول دیا۔ رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے یہ سوالات کیے، کیونکہ یہ جب کلیسے میں تھے اور عیسائیوں کے ساتھ تھے تو یہ ایک اچھے پادری کے تربیت میں تھے، وہ بڑا نیک تھا۔ اور اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھ کے، انجیل پر ایمان رکھ کے، اور وہ صحیح مذہب پر ہو تو وہ تو ٹھیک تھا، بعد میں اس کا مذہب بگڑ گیا، تو انہی کی کتاب میں لکھا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوگا، اسی طرح تشریف لائیں گے، مدینے کی سرزمین پر ہجرت ہوگا، اور وہاں کھجور نخلستان باغات ہوں گے کھجور کے، یہ سب چیزیں انہوں نے بتائے تھے۔ تو سلمان فارسی سی تلاش میں عرب کے قافلے کے ساتھ آیا تھا، لیکن بڑے ظالم تھے، راستے میں انہوں نے ان کو بیچا کہ یہ غلام ہے، پھر اگلے انہوں نے اور بیچا، پھر اسی طرح یہ مدینہ میں پہنچے۔ مقصود حاصل ہوا، اللہ نے رسول کی صحبت ان کو نصیب فرمائی۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ وہ لوگ تو اچھے روزے رکھنے والے، خاصہ عبادت کرنے والے، رسول اللہ نے کہا جہنمی ہے۔ اس پر سلمان کو بڑا دکھ ہوا کہ وہ لوگ تو عبادت کرتے پھر جہنمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی یہودی تورات لے کر بیٹھے ہوئے، اور اس زمانے میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ پر اس کا ایمان نہ تھا تو وہ کافر ہے، عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہر نبی پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں عیسائی تھے، انجیل پڑھنے والے تھے اور پکے مسلمان تھے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کافر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دین یہودی کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت ہے، جنت ہمارا، ہم جنت کے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت ہے، جنت ہمارا، ہم جنت کے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جنتی نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی جنتی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی وہ ہے جو ایمان لائے، جنتی وہ ہوگا جو ایمان لائے۔ وہ ایمان یہودی کے اندر ہو، عیسائی کے اندر ہو، سابئین یہ ایک فرقہ ہے جس کا ذکر قرآن میں صرف ایک بار ہوا کہ سابئین کا یہ اس کا فرقے سے تعلق ہو، لیکن ایمان لائے تو وہ کامیاب ہے، ایمان نہ ہو تو۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جتنے ادیان ہیں، چاہے تورات ان کے ماننے والے لوگ، انجیل اور ان کے ماننے والے لوگ، وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے، اور صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بنا کر انسانیت کے لیے اللہ پاک نے پیش کیا۔ اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ना माने और तौरात पर उसका पक्का ईमान हो तो मोमिन शुमार नहीं होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह पर ईमान लाना लाजिम है। अगर कोई रसूलुल्लाह पर ईमान लाए और उसका तौरात पर भी ईमान है तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, तौरात पर भी उसका ईमान हो, फिर ठीक है। यहूद को यहूद क्यों कहते हैं, इसमें उलमा के मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल है। तौरात पढ़ते हुए हिलते थे और हूद का माना भी यही हिलने से लिया है, तो वो कहते कि तौरात को पढ़ते हुए जब हिलते थे तो इसका नाम ही यहूद मशहूर हो गए, ये हिलने के एतबार से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम जो सबसे बड़ा था यहूदा था, और यहूदा से जो कबीला चला तो उसको यहूदी ही कहलाने लगे। उसी कबीले को जो कि यहूदा के ही नस्ल से आगे चला तो यहूदी कहलाने लगे, तो अब आगे जो है वो यहूद है, और अब तक जो है वो यहूदी शुमार होते, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से सबसे बड़े बेटे की वो नस्ल आगे चली है। और बाज़ ने कहा कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करने वाले थे वही से जो है ये यहूदी शुमार होते थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और उसकी शरीयत को मानते थे, उसकी किताब को मानते थे। बहरहाल यहूद नसारा ये तो दोनों मशहूर ही फ़िरक़े हैं, मशहूर मज़ाहिब है जो आप जानते। साबीईन कौन है, तो इसमें उलमा के अक़वाल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मशहूर मौजूद है कि साबी उसको कहा जाता है जिनका मज़हब, शरीयत, दीन और वो दीन के मानने वाले। अब वो ज़बूर पढ़ने वाले लोग थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था, और ये फ़िरक़ा आगे जाकर ज़बूर पर ईमान ही रखते थे और ये अरब तक पहुंचा था इसका ये जमात। वो कह रहे कि ये अहले किताब है, इनके साथ निकाह भी जायज़ है और इनका ज़बीहा भी हलाल है। ये इमाम साहब का एक कौल है, लेकिन इस पर जमहूर उलमा ने लिखा है साबी वो है जो कि फ़रिश्तों की इबादत करते, और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है साबी वो है जो सितारों की इबादत करते थे, और बाज़ ने कहा कि इसका मज़हब था ला इलाहा इल्लल्लाह अस्साबी, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साबी लगाते थे, और ये किसी नबी को नहीं मानते थे, किसी किताब को नहीं मानते थे, ना किसी शरीयत को मानते थे। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे और आगे साबी कहते, किसी मज़हब और किसी नबी के मानने वाले नहीं, इसलिए ये काफिर थे। और बाज़ कह रहे कि ये सिरे से मुसलमान तो थे ही नहीं, मतलब ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाले भी नहीं थे, और ये जो है मुतलक़न मुशरिक थे। ये भी एक इसके बारे में जो है ये कौल मौजूद है। तो साबी बहरहाल वो लोग हैं जो कि यहाँ कुरान में उसका ज़िक्र है, तो एक फ़िरक़ा, एक जमात साबिक़ीन उम्मत में से ये शुमार किया गया है। और यह मकसूद ये है, इन साबीन का ज़िक्र इससे मकसूद ये है कि चाहे कोई यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे साबी हो, लेकिन अगर वो शरीयत को माने, रसूलुल्लाह की मज़हब और दीन को माने, तो मुसलमान ही शुमार होगा। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। अब रसूलुल्लाह की शरीयत अगर किसी ने नहीं माना तो उसका कोई भी दीन और मज़हब उससे कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे वो तौरात का मानने वाला, ज़बूर का मानने वाला, इंजील का मानने वाला और तमाम अंबिया का मानने वाला, लेकिन रसूलुल्लाह को नहीं मानता, रसूलुल्लाह की शरीयत को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसलिए कुरान ने ये कायदा कुलिया बयान किया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, जो ईमान लाए वो चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, साबीन हो, मन आमन बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया। पहले अपने किताब पर ईमान था, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया और रसूल को माना जो आखिर में आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल यौमिल आखिर, आखिरत को माना, व आमिल सालिह, नेक अमल करते रहे, और नेक अमल को भी इसीलिए इसमें शामिल किया कि ये सबब है। फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इन तमाम के लिए अल्लाह के यहाँ अजर है, अल्लाह के यहाँ इनके लिए अजर है इनका।
اور کیسے اجر لا خوف علیہم ولا خوف علیہم، ڈر نہیں ہوگا اس کو، ولا ہم یحزنون، غمگین نہیں ہوں گے۔ کب؟ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کب؟ جب آخرت میں حساب ہوگا، کب؟ جب کہ وہاں انسان کے اعمال پر جنت اور جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، وہاں ان کو خوف نہیں ہوگا۔ اور اس میں حدیث بھی ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہاں حشر کے میدان میں خوش و خرم ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اچھے اچھے بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی آخرت کے اس حساب کتاب کا، ورنہ سب لوگ پریشان ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اسی کے لیے تیاری کر رکھی ہوگی، اس لیے وہ پریشانی سے بالکل جو ہے اسی طرح پریشانی سے دور ہوں گے۔ یہاں دو لفظ ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ آخرت کے اعتبار سے نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ خوف ہمیشہ انسان کو آنے والے منازل سے ہوتے ہیں، آنے والے منزل سے انسان خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کل کا آپ کے عدالت میں پیشی ہے تو آپ کو خوف ہوگا کہ عدالت میں کیا فیصلہ آئے گا۔ کل اگر آپ کا امتحان ہے تو آپ پریشان ہوگے کہ میرے امتحان میں کیا ہوگا۔ کل اگر آپ کا الیکشن ہے تو آپ پریشان ہوگے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کل کے لیے ہر آدمی پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو علامات آنے والی زندگی کے لیے پریشانی ہے، وہ خوف ہے، اس پر ڈر ہوتا ہے انسان کو کہ میں اس میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ اور حزن، غم علامات گزرے ہوئے زندگی پر ہوتے ہیں۔ گزرے زندگی پر انسان خوف زدہ نہیں ہوتا کہ کسی زمانے میں آپ نے راستے میں شیر دیکھا، آپ نے سانپ دیکھا، آپ نے اس کو قتل کیا، اب آپ اس کو یاد کریں تو اس پر ابھی آپ خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ تو زمانہ ہی چلا گیا، وہ تو سانپ بھی مر گیا، وہ تو شیر بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ کو اس پر پچھلے زمانے پر صرف غم ہی ہو سکتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اگلے مرحلے پر پہنچتے، پچھلے مرحلے کا وہ ذکر کرتے تو غمگین ہو جاتے ہیں کہ وہ زمانہ اس سے اچھا تھا۔ جو اب زمانہ ہے، ظاہر ہے کہ اب کے لوگ وہ پچھلے زمانے کو یاد کر کے روتے کہ اچھا زمانہ تھا، اس میں ایک دوسرے سے محبت ہوا کرتی تھی، وقت لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا تھا، آپس میں بیٹھتے تھے، محلوں میں ایک دوسرے کا خبر لیتے تھے، ایک دوسرے کے غم رازی میں اسی طرح کے شریک ہوتے تھے۔ اب آدمی اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں، تو پچھلا وقت یاد کر آدمی غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے کہ دنیا کی زندگی یاد کر کے غمگین ہو جائے، کیونکہ ان نے آخرت کے لیے اعمال کیے اور اس عمل پر ان کو جنت کا پروانہ مل چکا ہے، تو اب کیوں غمگین ہوں گے؟ اس لیے کہا کہ نہ اس کو خوف ہوگا اگلے مراحل کا اور نہ اس کو غم ہوگا گزرے ہوئے زندگی پر۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں ایک اور واقعہ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل تیہ کے میدان میں ہے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شریعت مانگا اور خود کہا کہ جا کے اللہ سے ہمارے لیے قانون مانگو، ہم اس میدان میں رہ کر اس پر عمل کرے، کیونکہ فرعون سے تو نجات مل گیا، اب ہمارے پاس کوئی اللہ کا شریعت اور قانون ہو اور اس پر زندگی گزارے، عمل کرے تو ہمارے لیے آسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تورات دیا۔ اب جب تورات لے کر آئے، اس میں حکم ہے چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، اس میں حکم ہے زنا کرے اس کو رجم کرو، اس میں حکم ہے کہ اگر اسی طرح کا گناہ کرے تو اس کا یہ سزا ہے۔ جب یہ سن لیا تو ڈر گئے کہ ہم نے تو کتاب مانگا تھا، کتاب میں تو بڑے بڑے سخت احکام ہیں، اور احکام کے لیے جو ہے وہ ماننے کے لیے پھر تیار نہیں تھے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر کیا کہنا شروع کیا، یہ کتاب تو بڑا مشکل ہے، یہ کتاب تو بڑا، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو کبھی کیا بہانہ بنائے، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے اور تکلیف پہنچاتے رہے اس پر کہ رب سے یہ آسانی مانگو، یہ آسانی مانگو، یہ موسیٰ علیہ السلام ہر ان کے بات کو مان کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے۔ جب پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود اللہ کی شریعت کے لیے تیار نہ ہوئے یہ ذہنی طور پر،
تو اللہ نے فیصلہ کیا اور طور کے پہاڑ کو، جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی راز و نیاز کے لیے وہاں جاتے تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، جہاں پر تورات ملا تھا، جہاں پر بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو لے کر اللہ کا کلام ان کو سنوایا تھا، اب وہاں وہ طور کی پہاڑ اللہ پاک نے ان کے سروں پر یوں پہاڑ اٹھایا بادل کی طرح، اور ان کو کہا کہ اب میرا حکم مانتے ہو، یا یہ پہاڑ آپ کے اوپر گرا کر آپ کو سب کو چکنی بنا دو، نیچے چٹنی بنا کر سب کو قیمہ کر دو، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، سجدے میں گر گئے، اللہ نے پہاڑ ہٹا دیا اور فیصلہ واپس ہو گیا عذاب کا۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتے ہیں کہ علماء بھی تو کہتے ہیں کہ دین کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی تو نہیں ہے، کوئی ماننا ہے تو چاہے تو مانے، نہیں ماننا چاہے اللہ نے اختیار دیا ہے، تو بنی اسرائیل کے اوپر یہ سختی کیوں کی گئی کہ آپ مانو، نہیں مانتے ہو تو یہ پہاڑ آپ کے اوپر گرائیں گے؟ یہ زبردستی تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی شریعت ہماری شریعت الگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، ہماری الگ ہے، اور دوسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر سختی نہیں، مطلب قبول کرنے کے اعتبار سے، قبول کرنے کے اعتبار سے یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے، اس کو اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی مذہب پر ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ تسلیم کر دیا، ایمان لایا، تو پھر اس پر سختی ہوگی کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، آپ نے حج کیوں نہیں ادا کیا، آپ نے اللہ کی یہ نافرمانی کیوں کی، یہ حکم کیوں توڑا، پھر سختی ہے اس میں، اسلام میں یہ ایسے سختی ہے، تعزیرات جو اسلامی سزائے ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ چوری منع ہے، اگر تم نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا منع ہے، زنا کیا تو رجم کیا جائے گا، یہ سختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ سختی تو تھی نا، بنی اسرائیل نے پہلے ایمان لایا، تورات کو مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود شریعت مانگا، اور جیسے تورات ان کے پاس آیا، ان کے ہاتھ میں آیا، تب منکر ہو گئے، تب جو ہے وہ بہانے ڈھونڈنے لگے۔ تو مانا تو تھا، انہوں نے ایمان لایا تھا، اور یہ کتاب ہی ان کے لیے نازل ہوا تھا، اب تو ان کے لیے سختی کا جواز بن گیا کہ اب ایک چیز آپ نے خود ہی تسلیم کیا، خود ہی مانگا، خود ہی شریعت مانگا، اور پھر جو دیا گیا اس کا بھی آپ انکار کرتے ہو، تو اللہ نے طور کی پہاڑ اٹھا کر اس کے سروں پر ایوں کھڑا کیا، اور پھر کہا کہ اب ماننے کے لیے تیار ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اگر نہیں ہوتے تو یہ پہاڑ نیچے گرا کر تم سب کو قیمہ بنائے۔ اب سب نے کہا کہ بس یا اللہ یہ پہاڑ ہٹا دو، واپس کر دو، ہم ماننے کے لیے تیار، تو پھر تیار ہو گئے۔ اسی آیت میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ کا معنی وَاذْكُرْ، یاد کرو وہ زمانہ، اس کا معنی وَاذْكُرْ، یاد کرو وہ زمانہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وعدہ پہلے لیا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں میں نے آپ کے اوپر طور کا جو ہے پورا پہاڑ اٹھایا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے کہا ابھی پکڑو، لے لو، ما آتَيْنَاكُمْ جو ہم آپ کو دیتے، ابھی پکڑو، لے لو وہ چیز جو ہم آپ کو دیتے، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ، ابھی تم اپنے مرضی اور اختیار کے مالک نہیں ہو، ابھی مانو، اگر نہیں مانیں گے، اور قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کو ماننا پڑے گا تمہیں، اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ پہاڑ آپ کے اوپر گرے گا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو وہ چیزیں جو اس کے اندر ہے، یاد کرو وہ چیزیں جو اس کتاب کے اندر ہے، تمہارے لیے وہ قانون جو اللہ نے بھیجا ہے وہ یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے جہنم سے بچ جاؤ۔ تتقون مانا تم تقوادار بنو۔ تقوی کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ خدا کا خوف آ جاتا ہے تو آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خدا کی خوف سے پھر آدمی گناہ نہیں کرتا، خدا کی خوف سے نافرمانی نہیں کرتا، تو پھر یہ جنتی ہے۔ تو تقوی کا معنی خدا کا خوف، خدا کا ڈر، لعلکم تتقون، تاکہ تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آخر تک